قیامت کا دن ہوگا، میں کہوں گا آصف بھائی میں آپ کو نہیں پہچانتا، یہ سامنے کھڑے مجھ کو کہیں گے ارے یعقوب بھائی میں بھی آپ کو نہیں پہچانتا۔ انسان قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اگر مجھے ایک نیکی مل جاتی تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا، جائے گا سب رشتہ دار سے سب ایک دوسرے آپس میں بھاگیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ وہ کہیں گا ابا جی اگر آپ مجھے ایک نیکی دے دیں تو میرا بیڑا پار ہو جائے۔ ابا جی کہیں گے بیٹا میں نے تیرے لیے دنیا میں کیا کیا نہیں کیا، دنیا میں تیرے لیے مشقتیں برداشت کی، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، آج مجھے تو دے دے۔ بیٹا کہے گا بے شک ابا آپ نے بہت کیا لیکن آج میں خود مجبور ہوں، میں خود آپ کو نہیں دے سکتا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، یوسف علیہ السلام کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، یونس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یعقوب، یوسف، عیسیٰ، موسیٰ، سلیمان، تمام لوگ کہیں گے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ ایک طرف سے ایک آواز آئے گی یا ربی امتی یا ربی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ کون سی امت جو ساری زندگی شراب پیتی رہی، کون سی امت جو ساری زندگی چوریاں کرتی رہی، کون سی امت جو ساری زندگی سود کھاتی رہی، کون سی امت جو ساری زندگی ڈاکہ ڈالتی رہی، کون سی امت جو ساری زندگی زنا کرتی رہی۔ کچھ تو میرے بھائیو، کچھ تو میرے نبی کی عزت کی قدر کر لو، اللہ سے مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ مجھ سے معافی تو مانگے جب تک اس کے بدن میں روح باقی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ کہہ دے کہ یا اللہ میں نے چوری کی، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ میں نے برے کام کیے، یا اللہ میں نہیں کروں گا۔ اللہ سے مانگو، اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے کہ جب زمین پر رہنے والی ایک ماں گوارا کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی نا کہ اس کا بچہ ہلاک و برباد ہو جائے، تو وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ اس کا بچہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ میرے بھائیو وقت ہے، ہر دن جب سورج ڈوبتا ہے نا تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ جو کام بچا ہے کر لو، اب آیا ہوں آئندہ نہیں آؤں گا، اب آیا ہوں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو آج کا دن نہیں آنے والا، آج کا دن جو ہے یہ آج قیامت تک دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، اسی لیے آج کی آج فوراً توبہ کر لے، آج کے آج برے کاموں کو چھوڑ دے، اور کل پر نہ ٹالے کہ کل سے نماز پڑھیں گے، کل سے روزہ رکھیں گے، کل سے اچھے کام کریں گے۔ آج کا کام آج ہی سے کرو، کل پر نہ ٹالو۔ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں اور ہمیں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا لوگوں شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے اب بتوں کی عبادت نہیں کرا سکتا، لیکن ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، اور تم سمجھو گے کہ یہ گناہ ہی کوئی نہیں، یہ گناہ ہی کوئی نہیں۔ چھوٹا گناہ ہو جائے نا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اور منافق تو کہتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو چھوٹا سا گناہ ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں پر ہی سب ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پہلے ایک اینٹ رکھائی جاتی ہے، اس کے بعد بڑے 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 اینٹ رکھ کر ایک عمارت تیار ہو جاتی ہے۔ ایسے اچانک سے نہیں ہوتا، اسی لیے چھوٹے چھوٹے ہمیں گناہوں پر بھی دھیان دینا چاہیے، ہمارے گناہوں پر ندامت ہو ہمیں کہ یار کس کے سامنے، اللہ کے سامنے آج ہم کیوں اپنی عبادت نہیں کر رہے، آج ہم کام دھندے میں مشغول ہیں۔ سب کے یہی ہے کہ ٹائم نہیں ملتا ہے، ارے کھانے کے لیے وقت ملتا ہے، سونے کے لیے وقت ملتا ہے، ہر چیز کے لیے وقت ملتا ہے، آپ کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا۔ نماز پڑھنے میں کتنا وقت جاتا ہے، مشکل سے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے، 24 گھنٹے میں 22 گھنٹہ آپ اپنا کام کرتے ہیں، کم سے کم 2 گھنٹہ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ میں نے زیادہ کہا، اور اس سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم تمہیں ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے تم نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں کہاں جا رہے ہو،
کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، اس زندگی کی تیاری کرو جو لامحدود زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کی مثال دی کہ دریا بہہ رہا ہو اور کوئی شخص اس میں انگلی ڈالے اور جتنا اس کے انگلی میں پانی بچ جائے وہ دنیا ہے، اور جو چلا جائے اور جتنا رہ جائے وہ آخرت ہے۔ جو پانی اس میں آ گیا انگلی میں وہی دنیا ہے اور باقی آخرت ہے۔ تو اس آخرت پر دھیان دو جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ نماز مومنوں پر فرض ہے، نماز کا چھوڑ دینا انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی چابی نماز ہے۔ ہر چیز، نماز ایک اہم چیز ہے۔ صحابہ کو جب صحابہ کو نبی کو کوئی تکلیف پیش آتی 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے، ارے ہم بھی تو مانگ کر دیکھیں، آج ہمارے یہ ایمان ویسا نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان ویسا ہو جائے تو کیوں نہ ہمارے لیے بھی کھانا آسمان سے اترے، سونے کے لیے آسمان سے اترے، لیکن آج ہمارے اندر ویسا ایمان نہیں رہ گیا، ایمان تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہنے سننے میں غلطی خطائیاں ہوں گی اسے معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔